السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 8 ستمبر سن 2020 عیسوی آج کا جو بیان ہوگا وہ بھی قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا سلسلے وار یہ درس چل رہا ہے اور تقریباً ہم اختتام کو پہنچ رہے ہیں اب انشاءاللہ۔ اور یہ علامات کے تعلق سے جو نشانیاں ہیں وہ تقریباً اس تعلق سے آخری درس ہے اور انشاءاللہ اس طرح یہ باتیں مکمل ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، دینی بھائیوں، کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں جو بہت ہی اہم تھیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، اور آج جو نشانی یا جو علامت میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں وہ ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، بڑی علامتوں میں سے اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، یعنی قیامت کے قریب۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ مختصر جملوں میں کہ مکہ مکرمہ کی ویرانی کی نشانی جو ہے، یعنی مکہ مکرمہ ویران ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حافظ محمد رفیق صاحب، السلام علیکم، استقبال ہے آپ کا بھائی، آپ نظر آ گئے، کم سے کم آج شیئر کیجئے اس پروگرام کو، ساتھیوں میں ٹیگ کیجئے تاکہ لوگوں تک پہنچے، جزاک اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے قریب اللہ کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں آپ کو، جو امام حاکم نے اور امام ابو یعلا نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے اس کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، حتى لا يحج البيت، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال صاحب، عبدالعزیز صاحب ہمارے شاگرد ہیں، ماشاءاللہ یہ برابر دیکھ رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اور تھوڑا اس کو آپ لوگ شیئر کر دیا کریں پروگرام کو اپنے ساتھیوں میں، اپنے گروپ میں، تو کافی لوگوں تک انشاءاللہ یہ ویڈیو پہنچے گی اور یہ بات پہنچے گی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اجر بھی ملے گا اس پر۔ تو میں بتا رہا تھا میرے دوستوں کہ یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی سب ختم ہو جائے گا جو ہے۔ اور ایک بڑی عجیب چیز آپ سنیں گے تو آپ کو عجیب لگے گا، جو ہے ایک نشانی جو ہوگی قیامت سے پہلے، بخاری شریف کی روایت ہے میرے دوستو، صحیح حدیث ہے، یہ بخاری کی روایت ہے اور بھی دوسری ائمہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا، پنڈلی تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، پیر کا جو نچلا حصہ، ساق جس کو بولتے ہیں،
چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ حبشہ کا ہوگا جو جسے ہم آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، اور مشہور ہے ملک کو، حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت بھی ہوئی تھی۔ تو وہی ایتھوپیا جو حبشہ جو ہے، وہاں کا ایک آدمی، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں اس کی ہوں گی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے سر میں جو ہے بال نہیں ہوگا، اگلا حصہ اس کا سر جو ہے اصلع ہوگا، یعنی اس کے بال نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو ہے بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا۔ آخری وقت میں ہوگا یہ، بالکل قیامت سے قریب، اور یہ بڑی نشانیوں میں سے، یعنی بالکل سمجھیے کہ قیامت ایک دم آنے قریب ہوگی، آنے والی ہوگی، اس وقت یہ ساری چیزیں ہوں گی جو ہے۔ تو یہ دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی جو ہے کعبہ شریف کو ڈھا دے گا جو ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے نیچے سے وہ خزانہ نکال لیں گے سب۔ خزانہ کعبہ کے نیچے جو خزانہ ہے، یا تو پہلے سے مدفون ہے خزانہ اس میں، جو کعبہ کے ذمہ داروں کو جو ملتا تھا، لوگ وہاں دفن کر دیے تھے، یا وہ خزانہ وہاں سے نکلے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بعض روایتوں میں کہ وہ کعبہ کے نیچے سے وہ خزانہ بھی وہ لوگ نکال لیں گے۔ اسی طرح میرے دوستو ایک روایت میں ہے، صحیح حدیث طبرانی کی، علامہ البانی نے بھی اس کو اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا، اور صحیح کا حکم لگایا ہے کہ بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ بیت اللہ شریف کو آگ بھی لگا دی جائے گی، جیسا کہ انہوں نے اس کتاب میں علامات قیامت میں جو انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ غور سے سنیے گا ان چیزوں کو، سمجھ رہے ہیں نا، یہ سب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں گے قیامت۔ بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور آج آپ دیکھیں ہو بھی رہا ہے لوگوں میں، اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ حدیث میں کے الفاظ ہیں، وَحُرِّقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ، جلا دیا جائے گا بیت اللہ کو، سمجھ رہے ہیں نا، کھانے کعبہ کو جو ہے جلا دیا جائے گا جو ہے۔ اب احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ذکر کیا مصنف نے اپنی اس کتاب میں علامات قیامت میں، کہ ممکن ہے بیت اللہ شریف کا گرانے والا حبشی ہی جو گرائے گا اس کو، بیت اللہ کو، وہی اس کو آگ بھی لگا دے۔ کہہ رہے ہیں ممکن ہے، واللہ عالم، سنے نا، علم اللہ کے پاس ہے، لیکن چونکہ یہ اس میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ آگ کون لگائے گا، تو احتمال یہی ہے کہ جب وہ بیت اللہ کو گرائے گا تو اس کو آگ بھی لگا دے گا، ایسا جو ہے یعنی بعض علماء کی رائے یا ان کا قول ہے۔ یہ تو یہ تو مکہ کے تعلق سے میں نے بتایا آپ کو کس طرح سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ ویران ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بڑی نشانیوں میں سے ہے میرے دوستو، آج کے اس درس میں دوسری نشانی وہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کی ویرانی۔ مدینہ منورہ کی ویرانی، لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنی پسندیدہ اور اسی طرح اپنے پسند کی، اپنے آرام کی جگہوں پر کیا ہے وہ چلے جائیں گے، وہاں رہائش اختیار کر لیں گے، اور مدینہ منورہ بے آباد ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں، وہاں آبادی ہی نہیں بچے گی، کچھ سب چلے جائیں گے۔
बुखारी की रिवायत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अबू सुफियान बिन अबू ज़ुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यमन फतह होगा और वहाँ से कुछ लोग सवारी के जानवर लाएंगे और अपने अहल अयाल नीज जो जो उनकी बात मान लेंगे उन्हें बिठाकर अपने साथ यमन ले जाएंगे। हालांकि अगर वो समझते तो मदीना में रहना उनके लिए बेहतर होता, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। लेकिन यमन से कुछ लोग आएंगे और अपने लोगों को अपने सवारी के जानवरों पर बैठा के लेके चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो लोग समझते तो उनके लिए मदीना में रहना बेहतर होता, लेकिन लोग नहीं रहेंगे। मुल्क शाम फतह होगा और वहाँ से भी लोग सवारियाँ लेकर आएंगे और अपने अहल अयाल के अलावा जो जो उनकी बात मान लेंगे कि भाई चलो यहाँ से चलो हमारे साथ, तो उन्हें उन पर बिठाकर अपने साथ मुल्क शाम लेके चले जाएंगे। हालांकि मदीना में रिहाइश उनके लिए खैर का बाइस होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल मदीनतो खैरुल लहुम, वल मदीनतो खैरुल लहुम। हदीस का अल्फाज है मेरे दोस्तों, अगर ये लोग मदीना में रुकते तो मदीना में रुकना उनके लिए जो है ये खैर का बाइस होती, अगर वो समझते। और जब इराक फतह होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इराक फतह होगा तो लोग वहाँ से सवारियाँ लेकर आएंगे और अपने अहल अयाल के साथ उन लोगों को भी ले जाएंगे जो उनकी बात मान लेंगे। हालांकि अगर वो समझते तो मदीना में रिहाइश अख्तियार करना उनके हक में बेहतर होता। समझ रहे हैं ना, बुखारी की रिवायत। तो मालूम क्या हुआ इससे कि सारे लोग जो है मदीना को छोड़ के चले जाएंगे और मदीना जो है ये वीरान हो जाएगा। आज आप देखें कितनी आबादी है, हर आदमी चाहता है कि कुछ दिन मदीना में रह लें, वहाँ ज़ियारत कर लें, है ना, कितनी चहल पहल और कितना सुकून अमन। लेकिन लोग वहाँ मदीना को छोड़ करके क़यामत से पहले जो है लोग चले जाएंगे। दूसरी अहम बात मेरे दोस्तों, इससे भी ज़्यादा आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, बुखारी ही की रिवायत है और हकीकत यह है कि ऐसी अलामतें हैं ये कि मतलब अजीब माहौल होगा, जो है अजीब हालत होगी उस वक्त की। आप सोचिए इस चीज़ को। वो ये है कि मदीना मुनव्वरा में वहशी जानवरों और दरिंदों और चरिंदों का मस्कन होगा, जो है यही रहेंगे वहाँ पे। इंसान निकल जाएंगे वहाँ से, वहशी जानवर रहेंगे, दरिंदे रहेंगे, चरिंद रहेंगे। समझ रहे हैं ना, ये लोग मदीना में को अपना मस्कन बना लेंगे, मदीना में रहेंगे ये सब। बुखारी की हदीस में आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम लोग मदीना मुनव्वरा को खैर और भलाई पर छोड़ जाओगे, फिर वहाँ यानी आखिरी वक्त में इतना ऐसा उजाड़ और बयाबा होगा वो, जब तुम लोग चले जाओगे तो फिर वहाँ वहशी जानवर, दरिंदे और चरिंदे बसने लगेंगे, इंसान रहेंगे नहीं। तो मदीना में आके ही दरिंदे वगैरह जो है वहशी जानवर बसेंगे। और कबीले मुज़ैना के 2 चरवाहे मदीना मुनव्वरा में अपनी बकरियां लेने आएंगे। ये कब होगा? यानी बिल्कुल क़यामत के करीब, जो है क़यामत के करीब। यानी कबीले मुज़ैना एक कबीला है, वहाँ के 2 चरवाहे मदीना मुनव्वरा में अपनी बकरियां लेने आएंगे। तो वहाँ बकरियों के बजाय सब के सब वहशी जानवर ही पाएंगे। ये तो बकरियां ही नहीं हैं, यहाँ सिर्फ वहशी जानवर हैं। चुनांचे वो वापस पलट जाएंगे और जब वो सनियतुल वदा की घाटी में पहुँचेंगे तो वहशत की वजह से या क़यामत कायम होने की वजह से वो मुंह के बल जो है गिर पड़ेंगे, जो है हत्ता इज़ा बलगा सनियतल वदाई खर्रा अला वजूहिहिमा। तो ये तौजीह इसकी की गई है, या तो वहशत की वजह से, ये घाटी है मदीना से करीब बाहर, तो वहाँ जब सनियतुल वदा पहुँचेंगे तो वहाँ उस घाटी में ये क्या है, या तो उनको डर और वहशत पैदा हो जाएगा उन जानवरों की वजह से। कोई आदमी नहीं है, कोई आबादी नहीं है, तो जाहिर सी बात आप ऐसी जगह जाएं जो आबादियों वाली जगह हो और वहाँ आपको लगे कि यहाँ तो सिर्फ वहशी जानवर मौजूद हैं,
تو کیا حالت ہوگی انسان کی؟ وہ دونوں بندے جو ہے اپنے چہرے کے منہ کے بل جو ہے چہرے کے بل وہ گر پڑیں گے۔ اب یا تو یہ وحشت کی وجہ سے ہوگا یا قیامت قائم ہونے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ تو بتانا ہی مقصود تھا میرے دوستوں کہ یہ قیامت کے قریب جو ہے مدینہ منورہ یہ وحشی جانوروں اور درندوں اور چرندوں کا جو ہے یہ مسکن بن جائے گا، یہی لوگ رہیں گے وہاں پہ۔ اور آخری علامت جو ہے، سب سے آخری علامت جو قیامت کی علامتیں بتائی گئیں، اس میں آگ کا نکلنا ہے۔ سب سے آخری علامت یہ بتایا علماء نے، آگ کا نکلنا۔ آگ کہاں سے نکلے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آگ کے نکلنے کے بعد کیا حالت ہوگی وہ انشاءاللہ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی اس میں۔ آگ جو ہے میرے دوستو، یہ یمن کے دارالحکومت حضرموت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یمن کے دارالحکومت حضرموت کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سیریا جو ملک شام، ترمذی کی ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستخرج نار من حضرموت او من نحو بحر حضرموت قبل یوم القیامہ تحشر الناس قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا فقال علیکم بالشام۔ وہ بیان کرتے ہیں سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرموت یا بحر حضرموت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی، اکٹھا کر دے گی آگ کو۔ صحابہ نے عرض کیا، اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اگر وہ وقت مل جائے، آدمی رہے اس وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا، شام میں رہائش یعنی ملک شام چلے جانا جو ہے۔ یمن سے آگ، یہ ترمذی کی روایت ہے میرے دوستو، اور یمن سے آگ نکلنا یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ ملک یمن تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، یمن عرب میں ہے، ایک ملک ہے جو سعودی عرب کے قریبی بارڈری علاقہ ہے، مشہور ملک ہے۔ تو یمن سے آگ کا نکلنا یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہاں یہ بھی ہے کہ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں یہ چیز موجود ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، اس کو میں نے بتایا تھا کل جو ہے، وہ روایت میں نے پڑھی تھی کہ وہ آگ جو ہے، میں آپ کو وہ روایت بتا دینا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت اگر میں نے بتایا تھا کہ یمن سے آگ کا نکلنا ایک قیامت کی نشانیوں میں سے جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی، ہے نا، لوگوں کو تطرد الناس الی محشرہم، محشر کی طرف لے جائے گی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ میدان محشر ہوگا، ملک شام مراد ہے یعنی شام کی طرف، تو آیا کہ یہ میدان محشر یہی ہوگا یا اور کچھ ہے؟ یعنی میدان محشر ہم سنتے ہیں کہ جہاں حساب و کتاب ہوگا، لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، قیامت کے بعد جو ہے اپنی قبروں سے نکلیں گے، ہے نا، قیامت قائم ہوگی۔ تو آیا یہی میدان محشر ہوگا یا کوئی اور میدان محشر ہے جہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے یہ ہے کہ آخری وقت میں جو قیامت کا بالکل آخری نشانی جب یہ ظاہر ہوگی تو لوگ جو ہے یہ ملک شام میں اکٹھا ہوں گے۔ حشر جمع ہونا، حشر کے معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا، محشر جو ہے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے۔
تو لوگ جو ہے میدان محشر میں یعنی حشر میں یعنی ملک شام میں جو ہے اکٹھا ہوں گے، اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ ملک شام کی زمین جو ہے اس وقت ملک شام یہاں پہ امن و امان ہوگا۔ جب آخری زمانے میں فتنہ برپا ہوگا، ہر جگہ فتنے ہوں گے قیامت سے پہلے، تو ملک شام میں جو ہے امن و امان ہوگا، ہے نا؟ جیسا کہ بہت ساری روایتیں اس سے پہلے میں نے بتائی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی وہیں ہوگا، وہیں نازل ہوں گے وہ، ہے نا؟ تو اس طرح سے لوگ جو ہے یہ وہاں پہ اکٹھا ہوں گے، اور میں نے بتایا بھی تھا کہ مومنوں کا اجتماع بھی ہوگا وہاں دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے یہ میدان محشر میرے دوستو آخرت والا میدان محشر نہیں ہے، یہ دنیا کا محشر ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دنیا میں ہوگا، جیسا کہ علماء کی تحقیق اور علماء کے اقوال اس سلسلے میں ہیں، یعنی لوگ اس آگ کی وجہ سے لوگ بھاگیں گے، اور آگ لوگوں کو ملک شام کی طرف جو ہے جمع کر دے گی، لوگ وہاں اکٹھا ہو جائیں گے جو ہے۔ اور اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ ملک شام میں یعنی محشر کے بعد جو محشر قائم ہوگا، میدان محشر حساب و کتاب جو ہوگا، ہم جو ہے لوگ قبروں سے نکلیں گے تو وہاں آ کر کے جمع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دنیا کا اکٹھا ہونا، یعنی دنیا میں اس آگ کے نکلنے کے بعد جو آخری علامت ہوگی تو لوگ جو ہے ملک شام میں جا کر کے اکٹھا ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ حافظ نے کچھ علماء نے اس کو محشر ہی مانا ہے، لیکن اس کی تردید کیا ہے علماء نے کہ وہ دلائل کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت ساری حدیثیں ذکر کرنے کے بعد جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ یہ حشر جو ہے یہ دنیا ہی میں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ جو ہے جو موجود رہیں گے آخری وقت میں، وہ جا کر کے وہ ملک شام میں لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو جائیں گے جو ہے۔ تو اور جو بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جو لوگ یہاں آئیں گے تو اس طرح سے جو یہاں موجود ہوں گے لوگ وہاں جائیں گے، کیونکہ آخرت میں جو حشر ہوگا اس کو آپ جانتے ہیں، سنے بھی ہوں گے کہ لوگ جو ہے ننگے بدن ننگے پیر اس طرح سے مومن کافر سب اکٹھا ہوں گے، لیکن یہاں تو وہی لوگ موجود ہوں گے جو اس وقت بچیں گے قیامت سے پہلے، اور وہ آگ ان کو ہانک کر کے وہاں ملک شام پہنچا دے گی، لوگ وہاں چلے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو ہے یہ کہنا کہ یہ میدان محشر ہی یہی ہے ملک شام میں ہوگا، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے وہ آخرت والا حشر جو ہے یہ مراد نہیں ہے۔ یہ حشر جو ہے یعنی اکٹھا ہونا، یہ محشر کی جگہ یہ دنیا میں ہوگی، جو بالکل آخری نشانی آگ کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں کا وہاں اجتماع ہوگا، قیامت سے پہلے جو ہے۔ تو یہ ایک فائدے کی بات تھی جو میں نے اس کی وضاحت کر دی، چونکہ جو ہے اس میں کتاب میں انہوں نے صرف اتنے ذکر کیا ہے کہ یہ ملک شام میں لوگوں کا میدان محشر کی طرف جائیں گے، تو کچھ لوگ ایسا نہ سوچ لیں کہ وہی میدان محشر ہوگا اور وہی لوگ اکٹھا ہوں گے حساب کتاب کے لیے، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کا اجتماع ہے، دنیا میں لوگ جو بچیں گے وہ قیامت سے پہلے اس آگ کے نکلنے کے بعد وہ وہاں پہ جا کے جمع ہوں گے۔ تو میرے دوستو اس طرح سے جو ہے یہ قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیاں جو ہے تقریباً مکمل ہو گئی ہیں، اور کچھ باتیں اور ہیں جو انہوں نے ذکر کیا ہے قیامت ہی کے تعلق سے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے میں کل کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو بھی ذکر کروں جو ہے، اور قیامت ہی کے متعلق سے کچھ باتیں اہم باتیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز میں کل ان باتوں کو ذکر کروں گا۔ یہ آج جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے یہ آخری نشانی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور تقریباً جو ہے سلسلے وار میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو رب العالمین ہمارے نیک اجر عظیم عطا فرمائے، ہمارے سننے سنانے کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ لوگ اسی طرح سے سنتے رہیں اور اس پروگرام کو شیئر کرتے رہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
اور ہماری باتیں جہاں تک پہنچیں گی تو انشاءاللہ جو بھی اس میں تعاون کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یہ دین کی بات ہے اور اس کو آپ کو ایک سمجھیے کہ سیکنڈوں کا کام ہے کہ آپ نے اس کو شیئر کر دیا اور بہت سے لوگوں تک یہ چیز پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ دین کی باتیں ہیں آدمی کے اندر اثر کر جائیں اور ہماری کوشش سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے بھرپور اجر جو ہے انشاءاللہ آپ سب کو ملے گا جو ہے. تو اس میں تعاون کریں معمولی. اور میری آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. نیک عمل کریں، گناہوں سے بچیں، کوشش کریں زیادہ وقت کیا ہے اللہ کی رضا میں گزرے. اللہ کو ناراض کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا. اللہ کو خوش کر کے آپ اپنی زندگی گزاریں، اس کے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، وہ خوش ہوتا ہو، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اس کی برکتیں ملیں گی ہمیں، اس کا رحم و کرم ہمارے اوپر ہوگا، ہماری باتوں کو سنے گا وہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب آپ اللہ کا بندہ بن جائیں گے، اللہ کا ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں. اور یہ جو وبا کورونا کی جو بیماری ہے میرے دوستوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں نصیحتاً کہ بچیں، آپ احتیاط کریں، باہر مت نکلیں زیادہ. ہر ملک میں جہاں بھی بہت سارے ہمارے ملکوں کی طرف بہت سارے مسائل ابھی پیدا ہیں اس کی وجہ سے. تو کوشش کریں کہ خود بچیں، دوسروں کو بچائیں، گھر میں بچوں کو سمجھائیں، باہر زیادہ نہ نکلیں، ہے نا. جو بھی نمک دال روٹی ملے آپ کھا لیں، پریشانی کچھ برداشت کر لیں. ان مع العسر یسرا اللہ نے فرمایا قرآن میں. ہر سختی کے بعد جو ہے آسانی ہوتی ہے. تو آج کچھ پریشانی ہے تو کل انشاءاللہ آرام ملے گا. تو ان چیزوں کی پابندی کی جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے جلد از جلد نجات دے، اور سارے ہمارے جو حالات معاملات اور جو کام کاج ہیں وہ اپنے معمول پہ آ جائیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت و عافیت دے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.